नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमारे पास 3 बड़ी खबरें और एक छोटी सी खबरची भी है, उसके बारे में भी आपको कुछ इत्तला देंगे। तो सबसे पहले जो है वो अपनी सबसे बड़ी खबर पर चलते हैं। कामरान यूसुफ साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून या कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस फेवर में नहीं है कि इमरान खान साहब का ट्रायल किया जाए, इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए। वो ये नहीं चाहते कि उनका ट्रायल ना हो, वो ये चाहते हैं कि उनका ट्रायल ना किया जाए। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। वो ये कहते हैं कि जी ये रीज़न ये है कि उनको ये लगता है कि आर्मी जो है वो बहुत पावरफुल हो गई है, इमरान खान की जो नाअहली है उससे और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, तो फिर जो है ना वो मसला ख़राब हो जाएगा, तो उससे जो है ना वो फिर हम जमहूरियत चला नहीं पाएंगे। ऐसा पीपल्स पार्टी का कहना ज़रूर हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी की अपना कॉन्डक्ट ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स अगर देखें तो इतना ज़्यादा ये करीने कयास नज़र नहीं आता कि वो सिर्फ इस वजह से परेशान है कि इमरान खान साहब चले जाएंगे तो आर्मी बहुत पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि आर्मी को पावरफुल करने में पीपल्स पार्टी का भी किरदार जो है वो मुख्तलिफ मामलात में हमने देखा है माजी में। मिसाल के तौर पर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि मोदी का जो यार है गद्दार है कश्मीर के में जाकर तकरीर करते हुए, तो उस वक्त यकीनन आर्मी का ही किरदार जो है वो मजबूत वो कर रहे थे, क्योंकि वो एक पाकिस्तान के सिविलियन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को मोदी का यार करार दे रहे थे। बाद में उन्होंने ऑल्दो इस बात की वजाहत की कि मैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं कह रहा था, हम पागल तो नहीं हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो बलूचिस्तान में जिस तरह से उन्होंने रोल अदा किया, वन पेज को चलाने में जिस तरह से रोल अदा किया, जब उन्होंने सदारती इलेक्शन, जब हुकूमत के पास अपोजिशन के पास इमरान खान के खिलाफ मेजॉरिटी थी, तो जिस तरह से उन्होंने आर्मी के जो किरदार हैं उनको अपीज़ करते हुए इमरान खान साहब के खिलाफ, आरिफ अलवी साहब के खिलाफ जो है वो एतजाज़ एहसन को खड़ा कर दिया। ये सादिक संजरानी को लाना, सादिक संजरानी जो है वो किन के आदमी हैं, ये सब कुछ होता रहा है। पीपल्स पार्टी को ये लगता था और इसी वजह से ये ख्वाहिश रखी गई थी कि ये जो 1.5 साल हैं ये हमें मुकम्मल करने चाहिए हैं, इस असेंबली को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया है, इसके बाद फ़ौरन इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब उनको ये नज़र आ रहा है कि जो कुछ वो हासिल करना चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून कमज़ोर हो जाएगी, पीटीआई की इमरान खान से लड़ाई हो जाएगी और उस जो कमज़ोरी होगी इन दोनों की उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के खड़े होने से मुस्लिम लीग नून ने फौरी तौर पर जो है वो जहांगीर तरीन से और अलीम खान से सुलेमान शहबाज ने मुलाकात की। इसके बाद लंदन में इतलात आई कि जहांगीर तरीन साहब जो थे वो नवाज शरीफ से गालिबन मिले थे। अभी कुछ अर्से पहले इतलात आई कि अलीम खान साहब जो हैं वो जाकर मिले हैं नवाज शरीफ साहब से दुबई में जब वो थे। तो पीपल्स पार्टी को ये नज़र आ रहा है कि वो जो कुछ उनके अज़ाइम थे वो शायद इसमें पूरे नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं, और साउथ पंजाब से जितना बड़ा चंक को ले जाने की ख्वाहिश रखते थे वो शायद उनको नहीं मिल रहा। तो जब वो नहीं मिल रहा तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर इमरान खान को नहीं बाहर होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर फ़ायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून उठाएगी। फ़ौज यकीनन मजबूत हो रही है, फ़ौज की जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। इमरान खान साहब का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरह से उन्होंने सिविलियंस की गवर्नमेंट को ना मानने की कसम खाए रखी, उन्होंने जिस तरह से पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ तोड़ी, जिस तरह से वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सैबोटाज करते रहे, आज भी वो इनकारी हैं कि मैं इनके साथ चोरों लुटेरों के साथ नहीं बैठूंगा सिंगल कोर्ट्स में, मैं जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ से ही बात करूँगा। तो उसमें इमरान खान साहब का भी अपना किरदार है, मगर ये कहना कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से किरदार वो यकीनन मजबूत होगा। पीपल्स पार्टी की नीयत जो है वो इतनी साफ़ नहीं है जितनी यहाँ पर नज़र आ रही है। नून लीग के बारे में उनका कहना है कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर होते हैं या नहीं होते, वी डोंट केयर, बट वी नीड इज़ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएँ, इलेक्शन लड़ें। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग की भी ये कहीं से ख्वाहिश हो सकती है। नून लीग को ये अच्छी तरह से पता है कि 2002 में, 2008 में, 2018 में जब नवाज शरीफ को साइड पर करके, मतलब 3 इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, सिर्फ 13 का इलेक्शन हुआ 1997 के बाद से, जिसमें नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे और मुस्लिम लीग नून जीती भी वो इलेक्शन। तो उनको ये कहीं से उनको नहीं लगता कि जी ये नवाज शरीफ साहब के वापस आने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क होगा। मुझे कम अज़ कम नहीं लगता। नवाज शरीफ के वापस आने से मुस्लिम लीग नून जीत नहीं जाएगी, उनको इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना पड़ेगा। सो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कामरान यूसुफ साहब की जो इतलात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होंगी। मैं तज्जिया कर रहा हूँ, मैं इतला नहीं दे रहा। एक मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 3 बड़ी खबरें हैं और एक खबरची भी है, तो वो खबरची जो है वो इस वजह से मैं उसको कह रहा हूँ कि मैंने उसको कोई ऑथेंटिकेट करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर बात हुई है। GTV का एक टिकर जो है वो siyaasat.pk पर चल रहा था, फिर उसके बाद उसको हम न्यूज़ ने भी अपने एक
اس کا ایک وہ کیا بولتے ہیں اس کو فلائر وغیرہ بنا کر اس کو چلایا تھا. تو اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے چیلنج کیا ہے عمران خان کو کہ عمران خان میں اگر جرت ہے تو میرے خلاف میرے حلقے سے الیکشن لڑ کے دکھائے. مجھے نہیں پتا کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں یا نہیں جیت سکتے, مگر ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ شاید پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اپنا گروپ پی ٹی آئی میں بنا پائیں یا نہ بنا پائیں, لیکن جے یو آئی کے اندر جانے کے لیے وہ شاید تیار پر تول رہے ہوں. جے یو آئی کی جانب سے اس حوالے سے بالکل خاموشی ہے. پرویز خٹک صاحب کی جو بنیادی رکنیت ہے پی ٹی آئی کی وہ کینسل کر دی گئی ہے. سو دیئرفور یہ بات تو کنفرم ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے ان کا کوچ جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو اب وہ عمران خان کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ خٹک علاقے میں اپنے نوشیرہ میں وہ عمران خان صاحب کو شکست دینے کے لیے پر امید بھی ہوں. اس کے حوالے سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے ہمارے پاس ایک خبر ہے, وہ ہم آپ کو ضرور دینا چاہیں گے. دوسری جو خبر ہے آج کی, وہ کچھ آپ پچھلے دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حق میں ایک بیان آ گیا تھا, اصل میں ان کے حق میں نہیں تھا. اسرائیل کی جو پرماننٹ انوائے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر, انہوں نے پاکستان کے ہیومن رائٹس کے اوپر ایک جو ہے وہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ جب تمام جو ملک ہوتے ہیں جو اس کے پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی ہیومن رائٹس کی رپورٹس مرتب کرتے ہیں, ان کو کچھ تجاویز دی جاتی ہیں, پاکستان کو بھی تجاویز دی گئیں. پھر جو دوسرے ممالک ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر اپنا کامنٹ کرتے ہیں کہ ان کے ہیومن رائٹس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے ان کی ہیومن رائٹس پرفارمنس کے حوالے سے. تو یہ جب بات ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کی جب باری آئی, جب اسرائیل کی باری آتی ہے تو پاکستان بھی ان کو بجاتا ہے بری طرح سے. جب اب پاکستان کی باری آئی تو اسرائیل نے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہمیں رگڑا, انہوں نے کہا جن کے بلاسفیمی لاز ہیں اور فلانا ایڈما کا ہے, احمدی پرسیکیوشن ہے اور مائنورٹیز کے ساتھ بڑا برا حال ہوتا ہے. وہ تو انہوں نے پھر 9 مئی کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل پارٹیز, اور پھر اسرائیل اینڈ یو این کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس نے بھی جو ہے وہ کچھ بات کی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں, پاکستان میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر اسرار احمد نے 1990 کی دہائی میں بتا دیا تھا کہ عمران خان تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں دیکھیں, وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں یا نہیں ہیں مجھے نہیں پتا, میرا تو نہیں خیال کہ وہ ہیں. عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اسرائیل کے اوپر ان کا ایک بڑا کنسسٹنٹ سٹانس تھا جس وقت وہ پرائم منسٹر رہے. اس زمانے میں سعودی عربیہ نے, یو اے ای نے اور دیگر ممالک نے, جو عرب ممالک ہیں, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنی جو پینگیں ہیں وہ بڑھانا شروع کر دی تھیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا دور تھا. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یو اے ای نے تو ان کا سفارت خانہ بھی کھولا, اور بھی بہت سارے ممالک نے ان کو لیجیٹیمیٹلی ایکسیپٹ کیا ایز اے کنٹری, جو کہ وہ پہلے ان کو اسٹیٹ کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا ان کے اندر. تو پھر وہ جب سب کچھ ہوا تو اس وقت بھی عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سٹانس جو ہے وہ قائد اعظم کے زمانے سے بڑا کنسسٹنٹ ہے کہ جب تک پیلسٹائن کی کوئی جسٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی, کوئی اس کا ایک سیدھا سادہ معاملہ نہیں نکلتا, تب تک اس کو ہم جو ہے وہ پاکستان اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کرے گا اسرائیل کے حوالے سے. اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پھر اس سارے پروپیگنڈا کا جواب بھی دیا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے بطور قابض قوت مقبوضہ علاقے میں اہل فلسطین کے خلاف بھارت کی طرح انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے بدترین ریکارڈ کے ساتھ جس دیدہ دلیری سے پاکستان کو نشانہ بنانے کی جسارت کی ہے وہ ہر لحاظ سے شرمناک ہے. یونیورسل پیریوڈک ریویوز یو پی آر جس کی میں نے بات کی تھی, اقوام متحدہ کے نظم کار کا بنیادی جزو ہیں, اور آج سے پہلے کسی ریاست نے پاکستان کو اس گھناؤنے انداز میں ہدف بنانے کی جرت نہیں کی جس کی جسارت اسرائیل نے کی ہے. اسرائیل کی یہ حرکت نہایت قابل مذمت ہے. اسرائیل اہل فلسطین کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہر قسم کے عالمی قوانین اور اقوام و ریاست کے لیے خاص آداب و اطوار سے ماورا بے نیاز ایک جارح بدماش ریاست ہے. ہمارے لیے اس میں مقام افسوس ہے کہ اس سے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر تباہی کے سپرد کرتی موجودہ بدعنوان اور فسطائی سرکار کے ہاتھوں ہماری سفارتکاری کے پورے ڈھانچے کا انہدام ہی ظاہر نہیں ہوتا, بلکہ بطور قوم جنگل کے قانون جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہی کار فرما رہتا ہے کہ جانب ہمارا زوال بھی عیاں ہوتا ہے. انہوں نے اس کا جو بھرپور جواب دینا تھا وہ دیا, تو وہ ہم نے کہا کہ آپ کو بھی اس کو ضرور سنانا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں آج کل ان کے نام پر پابندی ہے, دکھایا نہیں جاتا. مجھے کسی ویب سائٹ کے اوپر یہ خبر نظر نہیں آئی, تو انہوں نے کیونکہ ٹویٹ کی تھی, میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک ضرور پہنچنی چاہیے ان کا موقف کیا ہے. باقیوں کا موقف تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے, وہ سارا دن ٹی وی پر اخبارات میں چلتا رہتا ہے. فائنلی
ایک ہیومن رائٹس ہی کے حوالے سے اس سال کی ایک انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو اس سال یونائٹڈ پاکستان کی جانب سے احمدیہ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جن کو بہت سارے وائلیشنز دیکھنے میں آئی ہیں قانون کی، جس میں جب احمدی حضرات نے اس سال قربانی کے لیے جانوروں کی جو ہے وہ ذبح کرنا شروع کیا تو اس کو اٹیک کیا گیا۔ بہت سارے انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے، انہوں نے بتایا کہ بہت سی جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوئے، پھر کچھ جگہوں پر جو ہے وہ ان کو روکا گیا، 89 جگہوں کے اوپر ان کو جو ہے وہ سلوٹرنگ سے روکا گیا، پھر پولیس پوری طرح سے ساتھ دیتی رہی، اور 28 شیورٹی بانڈز تھے جو احمدیوں کو فورسفلی سبمٹ کروانے پڑے، اور ایک پولیس انسپیکٹر جو ہیں وہ گجرات میں انہوں نے پبلکلی اناؤنس کیا ایک اسپیکر کے اوپر مسجد کے اندر کہ جو بھی شخص ہے وہ مسلمان ہوگا تو ہی وہ کوئی قربانی کر سکتا ہے۔ اب احمدیوں کا جو بھی ماننا ہے، ہمارا جو بھی ماننا ہے، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہیں، لیکن یہ اجازت آئین کے اندر موجود ہے، یا مطلب ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ پبلکلی اگر وہ نہیں کر رہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو بھی قربانیاں کی ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کی اجازت، یعنی آپ کے اپنے گھر میں کوئی بھی ایونٹ کر رہے ہیں، یہ کسی کا اور تعلق نہیں ہے اس سے، لیکن اس بار یہ ہوا ہے کہ ہر سال ہوتے ہیں یہ واقعات، اس سال بڑھے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ ان کے گھروں کے اندر لوگ گھسنے کی کوششیں کی ہیں، انہوں نے بتایا، اور اس کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی ان کو ذبیحہ سے روکا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو ٹریس پاسنگ کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے ان کی جانب سے بہت ساری جگہوں پر۔ تو یہ ایک لیگل اتھارٹیز کا بھی ان کی جانب سے ایک آ گیا کہ وہ ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے HRCP جو ہے وہ 3 جولائی کو ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کر چکی ہے، لیکن دا فرائیڈے ٹائمز کو ایک جو ہے وہ یہ پریس ریلیز ان کی جانب سے بھی موصول ہوئی، ہم نے بھی اس کو تھوڑا سا اپنی طرف سے چیک کیا ہے، اور HRCP کے جو بھی خدشات ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ بہت سارے فار رائٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان کو عید الاضحیٰ پر روکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اس سال، اور انہوں نے کہا کہ کوئی پروگریسو سوسائٹی اس قسم کی معاملات کو افورڈ نہیں کر سکتی کہ کوئی ریلیجس ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کی اپنی مرضی کے مطابق وہ ملک کو چلانے کی اور ریاست کے امور کو چلانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ 2022 میں بھی ہوئے تھے، لیکن سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی جس نے یہ کہا تھا کہ ریلیجس مائنورٹیز کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سٹیزنز آف پاکستان کو حاصل ہیں، انکلوڈنگ دیئر رائٹ ٹو ڈگنیٹی اینڈ ٹو پریکٹس their faith within their places of worship۔ اپنے عبادت کی جگہ کے اندر رہتے ہوئے وہ جو بھی چیز کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن تو پاکستان کی جو پولیس ہے، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیوں اتنی جو ہے وہ مطلب جیسے وہ ایک تھے نا ایجپٹ کے ایک سربراہ مملکت تھے جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام ابھی اترا ہے اور انہی پر اترا ہے۔ تو ہمارے بھی جو ہے نا وہ پولیس افسران جو ہے وہ شاید اسی طرح کی کچھ کیفیت سے گزرتے ہیں اتنے، اور پھر پنجاب حکومت کو بھی اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اتنے شترے بے مہار کیوں ہیں ہماری پولیس افسران کے، یہ جو چاہیں ریاست کے سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی فلاؤٹ کریں، جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ان کو بھی فلاؤٹ کریں، اور اپنی من مرضی کا ایک جو ہے وہ اسلام نافذ کر کے ہمیں زبردستی اور قانون نافذ کر کے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے اور جو یہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، آداب۔